والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا نور اللہ۔ جناب غوث اعظم کے چوتھے صاحبزادے شیخ عبدو تاج دین ابو بکر عبدالرزاق نے والد گرامی سے علوم ظاہری حاصل کیا، باطنی حاصل کیا، منصب افتباء پر متمکن رہے۔ پیران پیر کے ملفوظات پر مشتمل رسالہ جلاء الخاطر بھی آپ کی صحیحہ جمیلہ سے ہے۔ آپ کا مزار اقدس بغداد میں ہے۔ شیخ تاج دین کے اپنے 3 صاحبزادے تھے، صاحبزادہ شیخ محمد یعقوب شاہ اور دوسرا صاحبزادہ شیخ محمد اسحاق شاہ، تیسرا محمد یعقوب قادری ولی کامل تھے۔ صاحبزادہ شیخ محمد یعقوب، صاحبزادہ شیخ محمد اسحاق، یہ دونوں ولی کامل نوجوان عالم مفسر محدث تھے۔ آپ 21 برس کی عمر میں بغداد کے علماء میں نمایاں مقام رکھتے تھے۔ صحیح ہو بہو مصنف صوفی غلام مصطفیٰ نقشبندی کے مطابق ائمہ کرام کے عزم و اشاعت و طریق الاسلام کا عزام حاصل اولیاء اعظام کو سونپا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کو اولیاء کا سردار بنا کر بھیجا تک جملہ ولیوں کی گردن پر آپ کا پاؤں ہے۔ اس زمانے میں بغداد رشد و ہدایت کا مرکز تھا۔ دنیا بھر کے تشیگان بغداد جا کر علم حاصل کرتے اور فیض یاب ہوتے۔ ایک مرتبہ سرزمین ہند کلر کہار چکوال کا ایک قافلہ بغداد گیا، جس میں خطہ کے لوگ بھی شریک تھے۔ جناب پیران پیر نے یہاں پر اشاعت دین کے بارے میں پوچھا تو قافلے والوں نے کہ پیشتر لوگوں نے خاموشی اختیار کی، بلکہ آنکھوں میں اشک آ گئے۔ آنسوؤں کی روانی دیکھ کر غوث اعظم کا بھی دل بھر آیا۔ استفسار پر قافلے کے شریک حضرات نے بتایا، یا حضرت وہاں اسلام کا نام لینا جرم سمجھا جاتا ہے۔ ظالم حکمران راجہ سورین کی حکومت ہے، جس کا قلعہ کرتاس کلر کہار سے 12 میل دور ہے۔ اس کے علاوہ مرہٹوں اور دیگر غیر مسلموں نے ہمارا جینا دوبر کر رکھا ہے۔ ہماری عزت اور عبادت گاہیں محفوظ نہیں ہیں۔ ہم سر عام نماز نہ ادا کر سکے، نہ ہی سردار اولیاء نے جب یہ باتیں سنی سخت پریشان ہوئے۔ اپنے صاحبزادے تاج دین سے فرمایا اپنے دونوں جوان بیٹوں کو بلائیں۔ چنانچہ سید محمد یعقوب شاہ، سید محمد اسحاق شاہ دادا حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے دونوں کو لشکر دے کر جہاد کا حکم دیا۔ 70 افراد پر مشتمل اسلامی سپاہ سید محمد یعقوب شاہ 1139 سن میں سید محمد اسحاق شاہ 1142 کی قیادت میں قافلہ یہ ہندوستان کی جانب گامزن ہو گیا۔ لشکر اسلام ایران کے راستے موجودہ پاکستان کے علاقوں میں شامل ہو کر شمالی علاقوں سے ہوتا ہوا براستہ موجودہ تلہ کنگ سے کلر کہار آیا۔ کلر کہار کے گرد و نواح میں بون تار نور پور منارہ کفار کا گڑھ تھا۔ میدان کارزار جنگ والا کلر کہار میں فوجی فاؤنڈیشن، ہسپتال، بوائز ہائی سکول، موجودہ جھیل کا جو علاقہ ہے یہ میدانی اور کنواں تھا، یہاں یہ مقامات تھے۔ یہاں لشکر نے پڑاؤ کیا۔ ادھر کلر کہار میں لشکر کفار بھی تیار تھے۔ پہلے حملہ میں لشکر اسلام کو حیرت انگیز فتح کامرانی ہوئی۔ میدان میں ہر سو کفار کی گردنیں نظر آتی رہیں۔ اگلے روز بون نور پور منارہ سے بھی کفار کی فوج پہنچ گئی۔ واحد کنواں پر تاحال مرہٹوں کا قبضہ تھا۔ مسلم فوجیوں کو کنویں سے پانی لیتے ہوئے کئی جھڑپیں ہوئیں۔ دوسرے روز غیر مسلم سپاہ ہزاروں سپاہیوں کے ہمراہ میدان میں داخل ہوئیں، جس کے مد مقابل مسلم لشکر کی تعداد بہت کم تھوڑی تھی، مگر مسلمان نے ایمان کی طاقت کے ساتھ بے جگری سے لڑے۔ کئی کافر سردار جہنم واصل ہوئے۔ مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے دونوں شہزادے غوث پاک کے پوتے سید محمد یعقوب شاہ اور اسحاق شاہ 1117 سن میں شہادت پاتے ہیں۔ مسلمان شہید فوجیوں کی قبریں ہائی سکول، فوجی فاؤنڈیشن، ہسپتال کے گرد و نواح کے علاوہ جھیل کے کنارے باغات کے اندر بھی موجود ہیں۔ مقامی لوگ اسے بھی اب مقام شہیداں جنگ والا کہتے ہیں۔ دونوں شہزادوں اور دیگر مسلمانوں کی شہادتوں سے کفار کی کمر ٹوٹ گئی اور مسلمانوں پر مظالم کی رفتار خاصی کم ہو گئی۔ تشیگان شہزادگان کو بلند مقام پہاڑی پر دفن کیا گیا۔ یہاں سے جانب مشرق پہاڑی کے اوپر اور شہیدوں کی قبریں ہیں۔ حضرت محمد عالم فاضل شاہ، جنہیں عرف عام میں بابا روڑیاں والا کہتے ہیں، شاہ ولایت میران دربار
میرا بزرگ تھے، شہزادگان کو دوران جنگ مفید مشورے دیتے رہے۔ اسلامی لشکر کے شیخ محمد داؤد غازی رہے، کچھ عرصہ رنسیال رہے اور بعد ازاں ولانا جا کر ڈیرا لگایا، وہیں دفن ہیں۔ جہاں اب حضرت سید محمد یعقوب شاہ المعروف فیض عالم، حضرت محمد اسحاق شاہ المعروف نور عالم کا قابل دید شاندار روضہ مبارک ہے۔ برسوں پہلے یہاں ڈیری نما قبور تھیں، کوئی انسان یا جانور ان پر چڑھ نہیں سکتا تھا، لہٰذا لوگوں میں مشہور تھا کہ جنوں کی ڈیری ہے۔ عوام میں ایک تاثر یہ بھی رہا کہ یہاں ایک ہرن اور ایک اس کا مالک دفن ہے، اس لیے اسے آہو ہرن باہو کا مزار کہا جاتا ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے جو بیان کی جاتی ہے۔ جب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے مرشد کے حکم پر 12 برس جنگلوں میں عبادت کے لیے گزارے تو اس دوران آپ یہاں بھی تشریف لائے۔ 1216 سن میں آپ نے ہی سب سے پہلے سید محمد یعقوب شاہ، سید محمد اسحاق شاہ کے مزار کی نشاندہی کی اور انہیں اچھی حالت میں بنانے کا حکم دیا۔ اب یہاں عالی شان روضہ مبارک کے ساتھ ایک مسجد اور لنگر خانہ بھی ہے، اسے مورا والا دربار بھی کہتے ہیں، جو حضرت بابا وزیر محمد واسو نے 1901 میں بنوایا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے چند روز چلہ کشی کی، پھر چلے گئے۔ حضرت سلطان باہو نے بھی 1686 میں یہاں چلہ کشی کی۔ ان کے چلہ گاہ بھی اب دربار کی جانب مشرقی گہرائی میں ہے، جہاں نیچے سیڑھیاں جاتی ہیں۔ چلہ کشی کے دوران ایک آہو ہرن روزانہ سینگوں میں کھانا لٹکا کر لاتا رہا۔ سب سے پہلے حضرت سلطان باہو نے فرمایا گا اہل دربار ہو باہو یعنی اللہ والے ہیں۔ ان کے علاوہ حضرت بابا جی وزیر محمد خان درانی 1868 اور 1946 والے، امام بری سرکار، پیر میرے علی شاہ گولڑوی، خواجہ شمس الدین سیالوی، خواجہ قمر الدین سیالوی، سید محمد چادر والی سرکار، سخی سلطان نور احمد، سخی سلطان محمد دوست، پیر کرم شاہ ٹوپی والے سمیت بے شمار اولیاء اعظام نے یہاں حاضری دے کر چلہ کشی کی ہے۔ جن کے چہروں پر موقع اور دانے ہوں وہ دربار پر جھاڑو دینے سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ 3 مئی 1919 کو دربار پر لنگر کا آغاز ہوا، روزانہ ہزاروں لوگ حاضری دیتے ہیں۔ ہر سال ہاڑ کی پہلی جمعرات کو دنیا بھر کے اولیاء کرام کا عرس میں شرکت کرنا بھی لازمی ہے، عرس بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔